نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے کو بے حد ہم دوسنا اللہ دے پیارے حبیب کے بے شمار درود و سلام کے بعد قبل صدر موضوع سامین عرض ہے لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک اللہم لبائک۔ موضوع سامین آئی دے درس تصوف دے اندر انسان دی آخری منزل دا ذکر کراں گے۔ قرآن کریم دی سورہ نجم دی 42ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو نا سنن دا شرف حاصل ہویا۔ اس آیت پاک سونے رب نے فرمایا اور اس کوئی شک نہیں تہاڈی آخری منزل تہاڈا رب ہے، یعنی اس آیت پاک جے اللہ رب العزت دسیا کیا انسانوں تہاڈی آخری منزل جڑی وہ تہاڈا رب ہے۔ ظاہر و باطن دے اندر جو کچھ موجود ہے قرآن و سنت تو یہ چیز ثابت ہے کہ سب کچھ ہے اللہ دے نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عکس دا رقص عکس ظہور ہے۔ یہ سائنس نے اس گل کو تسلیم کر لیا۔ ہر کائنات دے اندر اللہ پاک نے چار طرح کی روحاں کا ظہور فرمایا، جمادی روح، نباتی روح، حیوانی روح اور انسانی روح۔ اور انسانی روح اللہ پاک نے صرف انسانوں اندر رکھی ایسے واسطے جتنے بھی نبی پر ہوئے نے وہ اس کتب ابدال ہوئے نے انسانوں بچوں ہی ہوئے نے۔ اگر انسان اپنی حقیقت کو سمجھے اور اپنی حقیقت تک رسائی کرے، یعنی اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے، پھر ہی کمال حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی واسطے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے آخیا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ اور قرآن پاک ہی سونے رب نے دسیا میں تھوڑی شاہ رکھ تو نیڑے ہوں، میں تھوڑے نفساں تھی کیوں غور نہیں کرتے، قسم وجہ اللہ جدھر روک کروں گے اللہ کا روک ہے، وہ ماں کو میں تھوڑے نال ہے۔ اللہ پاک اپنی سونی پاک ذات نہ ظاہر و باطن ہر جگہ حاضر و موجود ہے۔ یہ بارے کلندر یہ بارے حضور سلطان بابو رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اسی اسے وچ او اساں وچ تے باہو یاراں یار سولے ہو۔ اور اسی گل کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے سمجھایا کہ خضر کیوں کر بتائے، کیا بتایا، اگر ماہی کہے دریا کہاں ہے، مچھی پوچھے اگر بھی بابا خضر علیہ السلام نے بابا ہی دسو دریا کتنے ہے، اسی طرح اگر بندہ پوچھے اللہ کتنے ہے، اللہ پاک دا تیرے اللہ پاک دا ہر جگہ حاضر و موجود ہے، تیرے اندر باہر۔ جن کے سلطان بہو فرماندے اندر بھی ہو تے باہر بھی ہو تے باہو کے تھل بہندا ہو، یہ تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ چاہتی ہو۔ سب مطلب حاصل ہوندے باہو جے پیر نظر ایک تکے ہو، تو سچا راہ محمد والا جائیں وچ رب لبھی وے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ سچا راہ قرآن و سنت دا راہ آ جے تے عمل کر کے انسان اپنے اللہ سونے لب سکتا، اسے دنیا چ اپنے دل دے آئیں دل دیا اکھاں اپنے رب دا دیدار کر سکتا، اپنے پیر و مرشد دی اور اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ، اور یہ چیز قرآن و سنت تو ثابت ہے، بہت ذریعہ ہے، یہی اللہ دی سنت ہے، یہی اللہ کا طریقہ ہے۔ اور سونے رب نے قرآن سے دس دیتا کہ میں تمہیں پیدا ہی اپنے دیدار واسطے کیتا، اپنے عرفان واسطے کیتا۔ کافر اور منافق جننے بھی شیطانی افلاطونی دجالی لوگ نے، گمراہ فرقے والے لوگ نے جنہیں اپنے اپنے فرقے بنائے نے، حال سنت و جماعت تو الگ ہو گیا، حالانکہ اللہ نے فرقے بناؤ تو منع کیتا۔
کہ ساڈا خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، کعبہ ایک ہے، اسلام ایک ہے، تو وکھرے وکھرے پروگرام کیوں بڑا؟ کہ جن سب نفس شیطان دے پجاری نے، اس واسطے اللہ کے پیارے نبی نے آخیا 72 گمراہ فرقے جڑے جہنمی نے، حدیث پاک سے۔ اور یہ لوگوں نے اپنے اپنے فرقیاں دے مدرسے بنائے نے، تو انہاں وچ اسلام دا نام لے کے دراصل اپنے فرقے نو فروغ دے رہے ہیں، اپنے فرقے دے ممبر پیدا کر رہے ہیں، نہ اسلام دا لندے ہیں لیکن تعلیم اپنے فرقے دی دندے ہیں۔ یہ ساری علم والے ہیں، لیکن جنہیں بھی بات نہیں علم والے اللہ والے، انہوں نے اج تک کسی اللہ والے نے کوئی فرقہ نہیں بنایا۔ سو عرض کر رہا سی کہ رب سونے فرمایا کہ اے انسانوں تہاڈی سب دی آخری منزل اللہ، تے اللہ تک جان واسطے اللہ نے قرآن طریقہ دسیا کہ انسان سچے دلوں ایمان لے آئے، سچی توبہ نصوح کرے، اور اپنے پیر و مرشد دی بارگاہ حاضر ہو کے ایمان دی تجدید کرے۔ وہ ایمان جڑا روز الست لیادا سگا، عہد کیتا سی، دنیا جا کے ایمان لیا کے عہد کیتا، پھر اسے ایمان عہد دی تجدید کردا اپنے پیر و مرشد دی بارگاہ حاضر ہو گئے سچے اللہ والے بادشاہ جنہیں نے سچے علماء و مشائخ وہی نے جڑے صاحب حضور و حضوری نے، صاحب وصل و وصال ہے، صحیح العقیدہ نے، اہل سنت و جماعت نے، متقی نے، سرفروش نے، بت شکن نے، اخلاص، رضا، صبر، شکر، توکل، اثار، عشق دے پیکر نے، بدعتاں، رخصاں، تعویلاں، شیطانی رسم و رواجاں اور شیطانی نظاماں دے دشمن نے جڑے، وہ سچے علماء و مشائخ جنہوں نے قلبی روحانی نوری تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے ذریعے اللہ پاک نہ جڑیا ہوا، کیونکہ اللہ سونے کا نوری کنیکشن اپنے حبیب دے سینے چلایا، انہوں نے اگے اپنے صحابہ تابعین تبع تابعین، اسی طرح بے واسطہ پیران سلسلہ سچے مرشد دے سینے جو کنیکشن موجود ہوتا ہے، تو انہوں کو جب انسان اپنے اندر ایک کنیکشن لوگ شیطانی نیٹ ورک کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے، اور توحیدی محمدی رحمانی نوری نیٹ ورک کا رابطہ ہو جاتا ہے، انسان راہ مقدم مسافر بن جاتا ہے۔ تمام شیطانی نظامات منہ موڑ کے قرآن و سنت روح کے مطابق عمل کرتا، ہمیشہ اجماع اہل سنت و جماعت کے نال رہندا، اور اللہ کے حکم کے مطابق اس راہ اپنے پیر و مرشد کی زیر نگرانی انہوں کو ذکر دی نعمت اسم اعظم اللہ کے ذکر دی نعمت حاصل کر کے جڑی اللہ کے پیارے حبیب کو بے واسطہ پیران سلسلہ انہوں تک پہنچی ہے، وہ ذکر دی نعمت حاصل کر کے اپنے پیر و مرشد کی زیر نگرانی خوب مسروں ریاضت مجاہدات مراقبات اسباء کے قرب و ولایت کرتا ہے، پھر روح جسم جو نکل کے اللہ کی بارگاہ تک پہنچ دی ہے، پیر و مرشد دی اللہ کے پیارے حبیب دی روحانی مدد نہ انہوں کی دعا نگاہ توجہات نہ پھر مولا دی نعمت حاصل کر دی، اسے دنیا دل دی آئی نہیں دل دیاں اکھاں نہ، اور اسے مقصد واسطے اللہ نے انہوں پیدا کیتا، اور یہی رستہ اللہ تک جانا ہے۔ یہ بارے سونے رب نے قرآن سے دسیا اور سانو حکم فرمایا ہر نماز دے اندر اہدنا الصراط المستقیم پڑھا کرو کہ اللہ سونا سانو ماضی حال و مستقبل دے تمام انسانوں سیدھے رستے دے چلا، سیدھا رستہ دکھا، سانو یعنی منزل تک پہنچا، یعنی اپنا دیدار کرا۔ تو سونے رب نے قرآن سے دسیا وَاللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ سیدھا رستہ اور اللہ تک جا پہنچتا ہے، لیکن کافر و منافق انہاں گلاں نوں چھپاؤندے رہے، اے بدبخت کور چشم عقل دے نے بد قسمت لوگ ہے کہ جنہیں روزے لست دنیا کی نعمتاں ترجیح دیتی سی، لیکن سچے دنیا نعمتاں دیکھا تک بھی نہیں، وہ خدا مست سے گئے۔ انہوں نے بارے علامہ اقبال نے آخر درویش خدا مست شرقی ہے نہ غربی گر میرا دلی نہ صفحہ نہ سمرقند۔ تو انسان یہ یاد رکھنے والی گل ہے، انسان جنی چاہے روحانی کمالات ترقی حاصل کرے انسان ہی رہندا ہے، اللہ پاک جنہیں چاہے ظہورات فرما لے وہ اللہ ہی رہندا ہے۔ حضرت بہی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ نے گل دسی ہے
کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے بھی یہی گل تاں ہی فرمائی سی کہ آدم کو خدا مت کہو، آدم خدا نہیں لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں۔ تو سونے رب نے قرآن پاک سے دسیا ہے سارا طریقہ کار، کیا انسانوں اگر تھی میری بارگاہ تک رسائی چاہتے پھر وہ ایمان حاصل کرو، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ سونے رب نے فرمایا کہ ایمان والے تو ہے ہی وہ رب سونے نہ جنونی عشق کرتے ہیں، عشق ہی اللہ دی بارگاہ تک لے جاندہ ہے۔ جنہیں کلندر لاہور اقبال نے فرمایا عشق ہی ایک جس نے کر دیا قصہ تمام زمین و آسمان کو بے کرا سمجھا تھا میں۔ نور عشق الہی انسان نو نور و ظلمت دے 70,000 پردیاں تو گزار کے جدا حدیث چ ذکر ہے اللہ تک پہنچا دوں گا، لیکن اے عشق کمال نو ادو ہی پہنچنا ہے، اللہ تک ادو ہی پہنچے گا جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرے گا۔ ایسے بات سنے رب نے قرآن جو فرماتا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنیا تسی اپنی سونی پیاری زبان چو کہہ دیئے گل قل ان کنتم تحبون اللہ فتابونی یحببکم اللہ۔ کہتے تسی تانوں روح ایمان عشق مولا لب گیا، تسی اللہ نے محبت کر دے ہو واقعی، تو پھر میری اتباع کرو، یہ توڑا ایمان اور عشق اللہ دے ہاں قبول ہو جائے گا۔ اللہ پاک تو پھر اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ توڑے دے عاشق ہو جائے گا۔ پہلے تسی اللہ دے عاشق سے اللہ توڑے دے عاشق ہو جائے گا۔ بقول شاعر عشق اگر ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے، عشق اگر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے۔ تو پھر تاں ہی رب سونا آپ دی جدو اتباع کردہ ہے انسان سچے دلوں ایمان لے آندا، ایمان لے آن کو بعد توبہ نصوح کردہ ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کردہ، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کردہ، آتی اللہ آتی رسول کی فنا اختیار کردہ، تو پھر اللہ رب العزت انہوں انعام دندے یحببکم اللہ، تو اللہ سنو تے عاشق ہو جاندے۔ تے سچا عاشق کدے بھی اپنے معشوق کو کوئی شے نہیں لکوندا، سچا طالب مولا، سچا عاشق مولا ہر چیز چونکہ اپنے رب تے قربان کر دیندا، اپنی ہر چیز، مال، اسباب، اولاد، جائیداد، اپنی سوچاں، ارادے، اختیار، اللہ حاضر کیا سب کچھ سونے رب تے قربان کر کے ساری زندگی اللہ دی مہمانی جو گزاردا، سر تو پیروں تک مرضی مولا، ارادہ الہی، فعل الہی، تقدیر مولا بن جاندہ، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب، صحبت، معیت اور حضور چ گزاردا، اپنے دوجے معاملات نو اللہ سونے دے سپرد کر کے خود سپردگی دی بات، خود سپردگی دی بادشاہت حاصل کردا، مردہ بن کے اللہ سونے دے اگے اللہ دے پیارے حبیب دے اگے پھر پیشوا دے اگے حاضر رہندا، فنا پھر توحید کر پھر توحید رہندا، فنا نفس فنا قلب دا کمال حاصل کردا، پھر ہی یہ کمال حاصل ہوتا، دل جدو پاک ہوتا، دل پاک ادو ہی ہو جدو فنا نفس حاصل ہو، جدو انسان نفس مارا دی ہر خواہش نو لا دی تلوار نہ ذبح کرے گا، کدے بھی نفس مارا دی کسے خواہش تے عمل نہ کرے، ہر عمل قرآن و سنت دے مطابق کرے، اگر نفس دے مطابق کیتا کوئی عمل بھی اللہ نے قبول لیں، اللہ نے ہاں وہی عمال قبول لیں جڑے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق وہی انوار پیدا ہوندے ہیں اور روحانی کیفیات وہی تاں ہی حاصل ہوندی ہے انسان میں۔ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سارا دین ہے، بغیر اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے سچی محبت اور اطاعت پیروی دے مطابق دے انسان کدے کو منزل حاصل نہیں کر سکتا، اللہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ قانون اور سنت اللہ دی یہی ہے کہ پھر پیشوا نو کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دے رہے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں اللہ تک پہنچا دے رہے، پھر ہی دیدار الہی دی نعمت عظمت دولت کبرا حاصل ہوتی، پھر ہی انہیں ایمان حقیقی عرفان حقیقی حق الیقین فنا فی اللہ بقا باللہ فنا فی الذکر سلطان الذکار اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال حاصل ہوتا۔ آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ سونے رب نے فرمایا کہ اے انسانوں تہاڈی آخری منزل جڑا وہ میری ذات ہے تے میری بارگاہ تک پہنچو، تے اللہ سونا بڑی محبت حضور غوث پاک فرماندے کہ اللہ سونا ہر ویلے بڑی محبت بڑی نگاہ ہر انسان دی طرف دیکھ رہا تاکہ یہ واپس پلٹے آوے ماسوا اللہ تو نکل کے
اور ماسوا اللہ تو نفس شیطان دنیا خلقی اسباب و ارباب جو ادھا نکل گیا کوشش بھی کرے پھر خیال نہ ہوئے خدا مست رہے قلب ذات مولا کی ڈبا رہے روزے لفظی لیتی نماز عشق و ترقی دے تاکہ اللہ کی بارگاہ تک رسائی ہو حاصل ہو جائے اور اسے دنیا اندر دی مولا دی نعمت حاصل کرے۔ تمام اللہ والے یہی پیغام دندے گئے نے دے رہے نے دندے رہن گے لیکن گمراہ پھر کے 2 نمبر ملا انہاں گلاں نوں چھپاؤندے نے۔ جتھے بھی قرآن چ لکا اللہ کا ذکر وہ مانا ہی بدل دیندے نے، حالانکہ لکا اللہ کا مانا ہے اللہ کا دیدار، لیکن وہ مانا بدل دیندے ہیں۔ اس واسطے انہاں لوکاں نے جن بھی تبلیغی نصاب بنائے وہ عشق مولا دا دیدار مولا دا جہاد فی سبیل اللہ جہاد اصغر اور جہاد اکبر دا ذکر ہی نہیں ہوندا، کولے لفظ دا ذکر ہی نہیں ہوندا کہ سب کچھ اللہ سونے دے قربان کر دو۔ یہ سارے 2.5% دے چکر سے لگے رہندے ہیں اور اپنے مقصد واسطے اسلام دا نا استعمال کرتے ہیں۔ انہاں دے بارے کلندر لاہوری اقبال نے فرمایا سگا کہ گلا تو گون دی اہل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے کم ناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ تینا کو بیٹھ کھلونا بردے بارے اقبال تا ہی آکھا جی وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ رسم و شہبازی۔ بہرحال اللہ سونے نے فرمایا کہ اے بندیو میرا دیدار حاصل کرو، تو میں اس واسطے پیدا کیتا سارا پروگرام اور طریقہ سارا سونے رب نے قرآن و سنت دسیا ہے۔ قرآن اللہ دے احکامات آخری پیغام ہے، ہوں کوئی پیغام نہیں ہونا۔ احادیث مبارکہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دی عملی تفسیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن نے، آپ کا ہر عمل قرآن ہے، تو سچے مومن کا بھی ہر عمل قرآن ہے۔ تاں ہی علامہ اقبال نے فرمایا کہ یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ سچا مومن وہی ہے جہاں ہر عمل قرآن سنت کے مطابق ہوئے اور ہمیشہ اجماع اہل سنت کے نال رہے اور اس راز خوب ریاض کو مجاہدہ کرے، اپنی روح نو اللہ کی بارگاہ تک پہنچائے اللہ سونے کے دسے طریقے کے مطابق، اور اسے دنیا چ اللہ کا دیدار حاصل کرے۔ دل دے آئینے دل دیاں اکھاں نہ، پھر تاں ہی یہ سر دیاں اکھاں نہ آخر دیدار الہی نصیب ہوئے گا۔ اور یہی سب تو بڑی فلاح ہے، یہی سب تو بڑی نیکی ہے، یہی سب تو بڑا ولایت ہے، یہی سب تو بڑی درویشی ہے دید مولا۔ انسان کا کام ہے اس راہ چلنا کہ اللہ پاک اپنے فضل و توفیق نہ ان پہ نور عطا فرماؤندے نے جو سچے دل نہ اس راہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک دا ہر ویلے ہر انسان نو دیکھ رہے ہیں۔ کائنات دی کوئی شاید سنے رب کو نہیں چھپی ہے۔ ساڈا ماضی حال و مستقبل اللہ پاک جاندا ہے، اس واسطے انسان نے چاہیے سچے دلوں ایمان لے آئے، سچے توبہ تن نصوح کرے۔ تاں ہی تو سونے رب نے یہ دعوت سارے دتی ہے کہ انسانوں تہاڈی آخری منزل جڑی ہے وہ تہاڈا رب ہے۔ وہ طریقہ قرآن سے دستا رب نے، ایمان لے آؤ، سچی توبہ تن نصوح کرو، قرآن و سنت پروگرام کے مطابق عمل کرو، شیطانی نظاموں پر منہ موڑ لے، خوب ریاض کو مجاہدہ کرو۔ جینے کو حاصل کیتا ریاض کو مجاہدہ نہ کیتا، اور دن رات اللہ دیاں عبادت ریاضت دوام قلبی ذکر و حضور سے گزارو۔ تاں کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا سی عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحر گاہی۔ اللہ سونے باہر کا دل کی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونا ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل معجز مسکین بے سہارا انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ شاید پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے مولا سونا ساڈا کوئی سارا ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لگشاں معاف فرما، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے، اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبرا عطا فرمائے۔
پورے عرض اسلام میں غلبہ عطا فرما اللہ بس، تو باقی سب ہوس و ما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ